مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے. کائنات کے اندر ہر چیز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کرنے والی ہے. اس کا حکم، اس کی مرضی کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اس کا امر، اس کا حکم، اس کی مرضی جو ہے وہ حاوی ہے. اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور نبی تاجدار خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے اور تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. اللہ کا ہر نبی عظمت والا ہے، اللہ کا ہر نبی شان والا ہے. ہر نبی کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اس دور کے اندر، یعنی جس دور کے اندر بھی کوئی نبی آیا اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو اس دور کے اندر جو سب سے بہترین لوگ ہوتے تھے وہ اللہ نے اپنے انبیاء کی صحبت اور معیت کے لیے ان کو منتخب فرمایا. یعنی ہر نبی کے دور کے اندر جو بھی اللہ کا پیغمبر، جو بھی اللہ کا رسول اور نبی دنیا کے اندر آیا تو اس کی معیت کے لیے، اس کی صحبت کے لیے اس دور کے جو بہترین افراد تھے وہ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا. کس لیے؟ کیونکہ جو پیغام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو دے کر بھیجا، اس پیغام کو آگے پہنچانے والے وہی افراد ہوتے تھے جو اس نبی کی صحبت کے اندر، معیت کے اندر، جن کو اللہ نے چنا اپنے انبیاء کی صحبت و معیت کے لیے. تو وہ انبیاء کے اس پیغام کو، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا پیغام تھا، جو انبیاء لے کر آئے، اس پیغام کو انہی لوگوں نے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. انبیاء کرام میں سے جو بھی نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو وہی ان کے ساتھی، وہی ان کے اصحاب ان کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہتے. تو جب پھر کسی نبی کی تعلیمات کا اثر ختم ہو جاتا
یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو تعلیمات انبیاء کرام لے کر آئے ان کے اصحاب نے لوگوں تک پہنچایا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اثر جب ختم ہوتا جاتا، یعنی وہ لوگ بھی چلے جاتے، وقت گزرتا جاتا، تعلیمات کے اندر جو ہے وہ کمی آتی جاتی، تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی اور نبی کو مبعوث فرما دیتے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ احادیث و قرآن کی روشنی میں وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ تو اللہ نے جس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کے لیے بہترین افراد کا انتخاب کیا، ایسے ہی اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی بہترین جو افراد تھے ان کا انتخاب کیا، اور ان کو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اخلاق نبوی بھی عطا فرمائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو اللہ نے پھر قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا، اور قرآن پاک کی ایک ایک بات جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ قرآن مقدس یہ ذریعہ ہدایت ہے، تو جس کلام مقدس کے اندر لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، گنجائش تک نہیں ہے، تو اس قرآن مقدس کی ایک ایک بات جو ہے وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شانوں اور عظمتوں کو بیان فرمایا، اور اگر پھر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت قرآنی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کو نہ ماننے والا جو ہے وہ پھر مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں رہتا۔ پہلی آیہ کریمہ جو دوران خطبہ پڑھی ہے 26ویں پارے کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس پوری آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شانوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سے جو شانیں ہیں، اختصار کے ساتھ ایک شان وہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے بڑے خوگر تھے، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کثرت کے ساتھ کرنے والے۔ خالق نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، فرمایا تم ان کو دیکھو گے وہ رکوع کے اندر، سجود کے اندر، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی مرضی، اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر، کہ ان کی عبادت اور بندگی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا، اور فرمایا یہ رحم دل بڑے ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑی محبت کرنے والے، آپس کے اندر بڑا پیار کرنے والے، آپس کے اندر بڑے رحم دل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن کی آپس کے اندر محبت اور شفقت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ عام مومن کی محبت کی مثال ہے۔ تو جو کامل مومنین ہیں، جن کو ایمان ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، ان کے دل کتنے رحم دل ہوں گے،
تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، ان کی رحم دلی کو بھی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسری ایک آیہ مبارکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور نیکی کے اندر ان کی جو ہے اتباع کرنے والے ہیں، تو سب کے لیے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جنتوں کے وعدے ہیں ان کے لیے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر بڑی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر بار کی قربانی دی ہے، اپنے رشتہ داروں کی اعزا وقارب کو چھوڑنے کی قربانی دی ہے، ہجرت کی ہے، وطن چھوڑا ہے، اپنا مال تک لٹایا ہے، اپنی جان تک جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے میں پیش کی۔ تو ان کی ان تکالیف اور ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے، ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین احکم الحاکم فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے اندر کمال کر دیا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے آخری حد سے بھی گزر گئے۔ غزوات کو آپ دیکھیں، پڑھیں کہ غزوہ بدر کو دیکھیں، غزوہ احد کو دیکھیں، سگے رشتے جو تھے وہ آمنے سامنے تھے، باپ مسلمانوں کی طرف ہے تو بیٹا کفار اور مشرکین کی طرف ہے، بھائی ادھر ہے تو بھائی ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو بھانجا ادھر ہے، تو ایسے قریبی قریبی رشتہ دار سامنے ہیں، لیکن انہوں نے، محبوب کے غلاموں نے، محبوب کے صحابہ نے ان رشتوں کو اہمیت نہیں دی بلکہ مصطفیٰ کی غلامی کو اہمیت دی ہے۔ تو اتنی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں، پھر رب نے ان کو اپنی رضا بھی عطا فرمائی ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کے صحابہ، میں رب تمہارے اوپر راضی ہو گئے۔ آج تو ہم یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے اندر مقصد یہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ کوئی بھی کام کرے تو وہ یہ اس لیے نہ کرے کہ بھائی دنیا والے راضی ہوں، دنیا کے اندر میرا نام ہو، دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ مجھے عزتیں دیں۔ کوئی بھی عمل کرے، عبادات کے سلسلے کے اندر ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر ہو، کوئی بھی نیکی والا کام ہو، تو اس کو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کتنے عظمت والے ہیں محبوب کے وہ صحابہ جن کو اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب کے صحابہ، تم نے کام ایسے کر دیے ہیں کہ اب تمہیں میری رضا تو ملے گی، تمہیں یہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر ان کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کتنا تھا، احترام کتنا تھا۔ آج تو معاشرے کے اندر ہمارے فیملی میں سے، گھروں میں سے، محلے میں سے کوئی بندہ کسی عہدے کے اوپر پہنچ جائے تو دوسرے لوگ، باہر کے لوگ تو اس کی عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن گھر والے، محلے والے کہتے ہیں او کی یہ ساڑھے بچوں ہی ہے نا، ساڑھے سامنے اسی نے جو کچھ ہے سی، وہ کیا کہتے ہیں بجائے بھی گھر دا پیر اوڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن وہیں پر گزرا، لڑکپن وہیں پر گزرا، جوانی کے ادوار وہیں پر گزرے، شب و روز وہیں پر گزرے،
وہی لوگ تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ شب و روز کے اعتبار سے جاننے والے تھے۔ اس کے باوجود جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، غلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کہ بھئی یہ ہمارے میں سے ہے، نبی ہے، جس طرح کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا۔ تو جن کے اندر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے انتخاب فرما کر نبوت کا شرف عطا فرمایا، ان کا انداز محبت کیا تھا، وہ کتنے سراپا ادب تھے اور کتنے تقوی کے پیکر تھے۔ خالق فرماتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو اپنی آوازوں تک کو بھی نیچے رکھتے تھے۔ تو خالق نے فرمایا وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، اونچی آواز بھی نہیں، کیونکہ اگر آواز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اونچی ہو گئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ اتنی بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کے سامنے آواز بھی اونچی کر کے بات کرے۔ تو فرمایا پھر جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھا اور ان کے دلوں کے اندر میں نے پایا، کیا پایا؟ تقوی، یعنی ایک تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دلوں کے اندر تقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھا کہ صحابہ سراپا ادب بھی ہیں، ان کے دل تقوی والے بھی ہیں، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے تقوی بھی عطا فرما کر فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، تمہارے لیے میرے طرف سے بخشش و مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے۔ اور صحابہ کو پھر اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کا معیار قرار دے دیا، ہدایت کا معیار قرار دے دیا، ایمان کی کسوٹی قرار دے دیا۔ فرمایا کیونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تھے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی اور نبی دنیا کے اندر نہیں آنے والا تھا، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس دور کے بہترین لوگوں کو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے لیے انتخاب فرمایا، تو پھر فرمایا کہ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہیں، تمہارے لیے یہ معیار تقوی، معیار ہدایت ہیں، ہدایت کا معیار ہے، حق کا معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے، جیسا ایمان میرے محبوب کے صحابہ لے کر آئے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کا ایمان وہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہے، حق کا معیار ہے، ایمان کے قبول ہونے کی کسوٹی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ تو قرآن مقدس نے ان کی عظمتوں اور شانوں کو اس طرح بیان کیا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی عظمتوں اور شانوں، ان کو جو اللہ نے اعزازات عطا فرمائے ہیں صحابہ کو، سب سے منفرد جو اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیدار مصطفیٰ کا نصیب ہو جانا، دیدار مصطفیٰ کا مل جانا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل
بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا جس مقام تک محبوب کا دیدار پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے، تو جو بھی ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آتا تو وہ آنے والے ہر اپنے شاگرد سے یہ سوال کرتے کہ اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے، ایسا صحابی کا نام بتاؤ۔ تو وہ جو تابعین ہوتے تھے، جو شاگرد ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی نہ بتا پاتا تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے، جواب دیتے کہ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسیرم سعاد کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر غزوہ احد کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، اسلام قبول کیا، اور ادھر غزوہ تھا، میدان جہاد تھا، کلمہ پڑا، تلوار اٹھائی اور میدان جہاد کے اندر چلے گئے۔ ان کو یہ اس کے جو میں نے پہلے بات کی نا کہ جس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو نہ روزہ نہ رکھا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نماز کا ٹائم ملا ہو یا روزے کا ٹائم ملا ہو تو نہ رکھا ہو، یعنی وہ صحابی جن کو وقت نہیں ملا ایسا کوئی عمل کرنے کا، کیونکہ صحابہ سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز کے تارک تھے یا روزے کے تارک تھے، یعنی جس کو وقت ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ملا روزے رکھنے کا، اور نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا لیکن سیدھا جنت کے اندر، وہ صحابی کون؟ تو حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آئے، اسلام قبول کیا، تلوار اٹھائی، میدان جہاد کے اندر چلے گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن ثابت جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کر وہ میدان جہاد کے اندر چلے گئے ہیں، اور میدان جہاد کے اندر جا کر تلوار کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو لمن اہل الجنت، فرمایا میرے صحابہ میں محمد یہ فرما رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ جنت والوں میں سے ہے، وہ جنتی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک منفرد اعزاز ہے جس کو مل گیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت اسود راعی، یہ جانور چراتے تھے یعنی بکریاں چراتے تھے، اور غزوہ خیبر کا موقع تھا، یہودیوں سے سنا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، تو انہوں نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ سنا، دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، پوچھا آپ کس بات کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو ہے وہ ان کا پیغام پیش کیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر وہ بھی میدان جہاد کے اندر چلے گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، فرمایا عمل تھوڑا سا کیا ہے لیکن اجر اللہ نے بہت زیادہ عطا فرما دیا۔ تو یہ کس وجہ سے ملا؟ کہ ان کو شرف صحابیت مل گیا، محبوب کا دیدار ان کو نصیب ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے، لمن رآنی وآمن بی،
फरमाया जिसने मुझे देखा और मुझे देख कर मुझ पर ईमान लेकर आए, यानी सहाबा किराम रिज़वान। और आका ने फिर अपने कयामत तक आने वाले गुलामों को भी महरूम नहीं रखा। सहाबियत तो बड़ा एजाज है, बड़ा शरफ है जिनको नसीब हुआ, उनके लिए तो खुशखबरी बयान फरमाई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जो वो लोग जो मुस्तफा के सहाबा के बाद आने वाले हैं कयामत तक, हम जैसे निकम्मे लोग, तो आका ने उनके लिए 3 मरतबा फरमाया सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा। फरमाया उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है। लिमन आमना बी वलम यरानी, जिन्होंने मुझ पर ईमान तो वो लेकर आए, ईमान तो कबूल कर लिया लेकिन मुझे देखा नहीं, मुझको देखे बगैर जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया उनको 3 दफा जो है वो बशारत और खुशखबरी है। लेकिन इतनी खुशखबरियां पाने के बावजूद हम उस एजाज को नहीं पा सकते जो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को मिला है। फरमाया अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसकी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। मिशकात की हदीस बरकत। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, वही पहली बात कि उस दौर के बेहतरीन लोग और उनका इंतखाब अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए किया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, कि अल्लाह ने तमाम लोगों के दिलों के ऊपर नजर डाली। फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, फरमाया सारे लोगों के दिलों में से सबसे जो बेहतर दिल था वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फस्तफाहु लिनफ्सिही फबतअसहु बिरिसालतिही, अल्लाह ने उनको अपने लिए चुना और नबुव्वत और रिसालत देकर अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। फरमाया अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब हो गया है नबुव्वत और रिसालत के लिए, और सारी कायनात के इंसानों के दिलों में से बेहतरीन दिल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और फिर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं फिर उसके बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अपने लिए जो है वो चुनने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मुल हाकिमीन ने सुम्मा नज़र फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन, अल्लाह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक के बाद फिर बाकी लोगों के दिलों के ऊपर नजर दौड़ाई, नजर डाली। तो क्या किया? फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद, फरमाया फिर अल्लाह ने महबूब के सहाबा के दिलों को बाकी लोगों के दिलों से बेहतर पाया, बाकी लोगों को दिलों से बेहतर पाया। फजअलहुम वुज़रा नबिय्यिही युक़ातिलूना अला दीनिही, फिर अल्लाह ने उनको जब चुन लिया अपने महबूब की सोहबत के लिए, उनको अल्लाह ने अपने महबूब के वजीर बना दिया, जिन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए फिर जो है मैदान जिहाद के अंदर अपनी जान कुर्बान की। यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये अल्लाह का इंतखाब है और उनके किसी अमल की बराबरी बाद में आने वाला कोई नहीं कर सकता। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहू, फरमाया जो मेरे सहाबा हैं उनके बारे में जो है वो अपनी जबानों को गंदा ना करना, उनके बारे में नाजेबा कलिमात ना बोलना। तुम में से अगर कोई भी शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और दूसरी तरफ मेरे महबूब के सहाबा एक मुद या निसफ मुद जो है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खैरात कर दे, तो उनके उस खैरात के बराबर तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं पहुंच सकता। यानी अमल उनका जो है वो उसको इतना मकाम हासिल है, इतना अल्लाह ने उनको अजर अता फरमाया है, किस वजह से कि
کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کو جو منفرد اعزاز ملا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ملا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو قابو رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں پر نازیبہ کلمات نہ لے کر آنا۔ آج نئے نئے سکالر اٹھے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو تم تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کے بارے میں بات مت کرنا، ہلکا لفظ ان کے بارے میں مت بولنا۔ جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ محبوب کے صحابہ ہیں، ان کی قدر و منزلت دلوں میں اس لیے ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہے۔ تو فرمایا جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے اس کے ساتھ بغض رکھے گا، یعنی ان کا بغض میرے بغض کا باعث بنے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ آپ نے وہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے اپنے وہ قاعدہ کلیہ پڑھا ہوگا، A is equal B اور B is equal C ہو تو A is equal to C ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، A B کے برابر ہو B C کے برابر ہو تو A C کے برابر ہوتا ہے، B بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ تو جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بول کر ان کے قلب کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یعنی صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بول کر جو ان کے قلوب کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، وہ در حقیقت اللہ کو تکلیف۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمَنْ أَذَى اللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ ایسے پکڑے گا پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اپنی زبانوں کو جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آج جو ہے وہ ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں لیکن وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں برے الفاظ بولیں گے، کبھی کسی صحابی کے بارے میں۔ جب لفظ صحابی ساتھ آ گیا ہے اپنی نگاہ کو فوراً جھکا لو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی بیان کیا۔ ہاں بشری تقاضوں کا تحت اگر کوئی کمی بیشی ان کے اندر ہے وہ جانے، ان کا رب جانے یا جن کے صحابہ ہیں وہ جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں جج بننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے کردار کو دیکھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکا ہے کہ ہم کیا چیز ہے، ہماری حیثیت کیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کبھی کوئی اٹھے گا تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس بازی شروع کر دے گا، کبھی کوئی حضرت ابو سفیان کے بارے میں بولنا شروع کر دے گا، کبھی حضرت ہندا کے بارے میں، یعنی کبھی کسی کو صحابی کے بارے میں بولنا شروع کر دے گا۔ بھائی اپنے ایمان کی فکر کیجیے، ان کا ایمان ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے کسوٹی ہے، ہمارے لیے یہ معیار ہے، تو ان کی جو ہے وہ ان کوتاہیوں کو مت دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر اس نے کسی صحابی کا نام لیا کہ وہ غزوہ احد میں سے وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ بشری تقاضے ہوتے ہیں، بندے کو فہم کے اندر کو کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے آ کر ایسی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، فرمایا اور سوال کرنے والے ان کے بارے کے ان کے اوپر اعتراض اٹھانے والے میں عبداللہ ابن عمر یہ گواہی دیتا ہوں، صحابی رسول ہیں جن کے باپ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔
ان کی اس غلطی کو، کوتاہی کو، جو کمی پیشی ہوئی، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو کون ہے ان کے اوپر زبان اعتراض اٹھانے والا؟ تو اس لیے جہاں صحابہ کی بات آئے، ان کی عظمت کی بات ہے، وہاں پر بھی سر تسلیم خم کریں۔ جہاں میرے محبوب کی اہل بیت کی بات ہے، وہاں پر بھی سر تسلیم خم کریں۔ کسی کے بارے میں ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو ایمان کی تباہی کا باعث بنے گی۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔